لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا بہت بہترین جذبہ موجود ہے. اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے. آمین. بڑی بہترین باتیں، بڑی اچھی تقریریں آپ نے سنی ہیں آج کے پروگرام میں. میری جو تقریر ہے اس کا تعلق سماج کے اس ورگ سے ہے، اس طبقے سے ہے جس کے بغیر سماج کا کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا جا سکتا، جو اس سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس سماج کی بنیاد ہے، اور اس طبقے کو، اس ورگ کو کہا جاتا ہے نوجوان کا طبقہ. اس ترقی کے دور میں کسی قوم کی ترقی کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوان پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، ذہین ہوں، کام کی ہوں. اور کسی قوم کو اگر برباد ہو تو اسے ایٹم بم اور میزائل سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کرو، انہیں شراب دو، انہیں نشے کا رسیا بنا دو، انہیں عورت کا شوقین بنا دو،
انہیں شہوتوں کا دلدادہ بنا دو، انہیں جواری بنا دو، انہیں شرابی بنا دو، سمجھ جاؤ وہ قوم برباد ہو جائے۔ اور آج ہماری جو قوم ہے میرے بھائیوں، مسلمان قوم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو سب سے اہم طبقہ ہے نوجوانوں کا طبقہ، آج وہی طبقہ سب سے زیادہ برباد ہے، سب سے زیادہ بگڑا۔ کیا وجہ ہے؟ 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دنیا کو سنایا تو میرے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے نوجوان تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے 14 سال کے نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے آپ، ایک یعنی بہت ہی کم عمر، ایک جوانی کے پہلے کا جو دور ہوتا ہے، بچپن اور جوانی کے بیچ کا جو دور تھا، اس دور سے تعلق تھا حضرت علی کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن حارثہ، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت معاذ بن جبل، یہ میرے رسول کی جو ٹیم ہے، اس ٹیم کے آپ کو افراد ملیں گے، وہ نوجوان ملیں گے۔ بلکہ ہماری شریعت نے ان نوجوانوں کی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تمہارا بچپن کا دور کمزوری کا دور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت والا زمانہ عطا کیا، تمہیں جوان بنایا۔ تم 15 سال سے لے کر کے 18 سال سے لے کر کے 40 سال تک جوانی کے دور سے گزرے، طاقت کے دور سے گزرے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی ڈھلنے لگی، بال تمہارے سفید ہونے لگے، چہرے پر جھریاں پڑنے لگی، بدن کے اندر کمزوریاں آنے لگی، پھر تمہارے اندر بڑھاپے کا پیریڈ شروع ہو گیا، بڑھاپے کا دور آ گیا۔ غور کریں آپ، بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں جو دور ہے، جوانی کا دور، اللہ تو طاقت کا دور۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی دی جاتی ہے، بندے کو ایک نور دیا جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے انہوں نے کہا تھا، ہم شرک نہیں کریں گے، لن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بہت مشکل ہے ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات بولنا۔ اللہ کے ان بندوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کا اعلان کیا، اور جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اس ماحول کے اندر رہ کر کے اپنے دین کو ہم بچا نہیں پائیں گے، اپنے ایمان کو بچا نہیں پائیں گے، تو انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا، اور ایک گفا میں، ایک غار میں جا کر کے وہ سو گئے، اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں جس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا ہے، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی،
میرے بندو، یہ ہمارے جو مومن بندے تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جنہوں نے وقت کے بادشاہ سے لوہا لیا اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میرے بندو، یہ نوجوان تھے، یہ 18-20 سال کے نوجوان لڑکے تھے۔ یہ ہمت کا کام اگر دنیا میں کسی نے کیا تو نوجوانوں نے کیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور انسان کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، پوری قوم پتھر کے بتوں کو بنا کر کے ان کو معبود سمجھتی ہے، ان کی عبادت کرتی ہے۔ اسی قوم کے اندر ایک نوجوان پیدا ہوتا ہے جو اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ بھی چیلنج کرتا ہے کہ میں تمہارے پتھر کے ان بتوں کی اوقات ایک دن تم کو دکھا دوں گا۔ ایک دن اس کو موقع ملا، ساری قوم کے لوگ میلے میں گئے تھے، تہوار منانے گئے تھے، خوشیاں منانے گئے تھے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتا ہے اور ان کے سارے پتھر کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے۔ جب قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آتے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ہم نے 18-20 سال کے ایک لڑکے کو دیکھا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو توحید کی دعوت دیتا ہے، جو شرک سے منع کرتا ہے۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے، یہ کام اسی نوجوان نے کیا ہوگا۔ بلایا گیا اس نوجوان، اے ابراہیم کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم جھوٹ بول سکتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، ابراہیم نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور ابراہیم نے کلیئر سچ بھی نہیں بولا، کیونکہ مقصد وہاں پر ان کو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا تھا۔ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بڑا والا بت تو دیکھو یہ بچا ہوا ہے اور باقی سارے کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، ضرور اسی بڑے والے بت نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت اسی نے کی، اسی نے توڑا ہوگا، اسی سے پوچھ لو یہ تم کو جواب دے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کیا مذاق ہے، تمہیں پتا نہیں یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی تو ان کے منہ سے نکلوانا تھا۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں جو بول نہیں سکتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اتنے بڑے بیوقوف اور اتنے بڑے نادان اور احمق ہو، جو بول نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، وہ تمہاری مشکلوں کو دور کیسے کرتا ہے، وہ تمہیں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو اور توحید کے راستے پر آ جاؤ۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ گستاخ ہے ہمارے معبودوں، کہا کہ یہ گستاخ ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اس نے ہمارے مذہب کی بے حرمتی کی ہے، اس کو آگ جلا کر کے اس کو جلا ڈالو، ختم کرو۔ دنیا کا دستور یہی ہے میرے بھائی، جب سچائی کو دلائل سے شکست نہ دی جا سکے، سچائی کا جواب دلائل سے نہ دیا جا سکے، تو پھر دنیا کا اصول ہے کہ طاقت کا استعمال۔ ابراہیم کے لیے آگ جلائی اور کیسی آگ تیار کی گئی، حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں اس آگ میں جلایا جا سکتا تھا۔ ابراہیم کی بستی میں جب کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تھا وہ منت مانگتی تھی، وہ نذر مانگتی تھی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار ہو رہی میں اتنی لکڑیاں اس آگ کے لیے دوں گی۔ اتنی عقیدت تھی قوم کو، آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پتہ ہے آگ کا کام ہے جلانا اور مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے،
ان کو پتا تھا یہ آگ مجھے جلا کر کے بسم کر دے گی، مگر ان کو یہ بھی پتا تھا اس آگ میں مجھے توحید کے لیے ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے اوپر ایمان کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ جب آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے، وہ سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ ابراہیم نے یہ جملہ پڑھا اور آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، ادھر آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے آگ کو آرڈر دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو تیرا کام دنیا کو جلانا تھا، مگر اے آگ تو میرے خلیل کے رونقے کو بھی تو نہ جلانا، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کے بدن پر ایک خروچ بھی اور جلنے کا ایک نشان بھی نہ آنے پائے، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ بھی نوجوان تھے میرے بھائی، ایک ہم اور آپ نوجوان، ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا؟ اپنا وقت قربان کیا، اپنی انرجی قربان کی، اپنا علم ہم نے استعمال کیا؟ کچھ نہیں۔ ہماری زندگی کا تو مقصد ہے بھائی کھاؤ کماؤ انجوائے کرو مستی کرو، یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی۔ میرے پیارے بھائیو، مصعب ابن عمیر بھی تو ایک نوجوان تھا، اپنی ماں کا لاڈلا تھا، اپنے باپ کا دلارا تھا، اتنے خوبصورت کپڑے پہنتا تھا کہ پورے مکہ میں ویسا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتا تھا، پورے مکہ میں ویسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، بڑے خاندان کا لڑکا تھا، اونچے خاندان کا لڑکا تھا، پیسے والے گھر کا بیٹا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا۔ جب مکہ کی گلیوں میں مصعب ابن عمیر نکلا کرتا تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، دیکھو یہ کتنا اعلیٰ اور کتنا بہترین کپڑا پہنتا ہے۔ محمد عربی کے دعوت کی آواز حضرت مصعب ابن عمیر کے کانوں تک پہنچی، ان کو پتا لگا کہ عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام محمد ہے، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ مصعب ابن عمیر آئے، نبی کے پاس آئے، نبی سے اسلام کے بارے میں کچھ کوسچن کیا، کچھ سوالات کیے، اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ان کو پتا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد میری عیش و آرام کی زندگی مجھے چھوڑنی پڑ سکتی ہے، یہ بہترین کپڑے مجھ سے چھینے جا سکتے ہیں، یہ عیش و آرام کی زندگی میری قربان ہو سکتی ہے، مگر وہ اسلام ہی کیا جس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑے، وہ دین ہی کیا، وہ ایمان ہی کیا جس کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا نہ پڑے۔ مصعب ابن عمیر نے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ آج کوئی کمینہ اگر یہ کہے کہ اسلام تو آتنکوادیوں کا ایک گٹ ہے اور میں اس لیے اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایسا آدمی ہماری نظر میں مانسک روگی ہے جو اسلام کو آتنکواد اور دہشت گرد سے جوڑے، دہشت گردی سے جوڑے۔ آج اس نے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں اپنے آپ کو داخل کیا ہے تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے، میڈیا کو ایک مسالہ دے دے، اور میڈیا جس کا کام اس وقت بن چکا ہے سماج میں نفرت کا زہر پھیلانا، اس کو ایک میٹیریل مل گیا کہ صاحب اسلام سے لوگ بہت بدزن ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ میڈیا کو شاید پتا نہیں ہے دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دھرم پھیل رہا ہے، کوئی مذہب پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور یہ تب یہ ہو رہا ہے جب ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ہماری کوشش تو نہ کے برابر ہے، ہم کہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم محنت کر رہے بھائیوں۔ یہ تو اللہ کے کلام کی کشش ہے، یہ تو قرآن کی برکت ہے، یہ تو اسلام کی
تعلیمات کا اثر ہے. لوگ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں. جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جتنا اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے، جتنا اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اتنا لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. اور اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آج اگر کوئی مرتد ہو گیا، اس نے آدھیکارک طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو رہا ہوں، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اس انسان نے جب نبی کے صحابہ کو گالیاں دی تھی، وہ تو اسی دن کافر ہو گیا تھا. جس دن اس نے اما عائشہ کی توہین کی تھی اور اما عائشہ کے اوپر ایک گندی فلم بنانے کا اس نے ارادہ کیا تھا اور اس کا ٹریلر بھی اس نے انٹرنیٹ پر ڈالا تھا، ہم نے تو تبھی کہا تھا کہ وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب اس نے قرآن کی 24 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کہی تھی، ہم نے تو تبھی کہا تھا وہ انسان کافر ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور آج اگر اس نے آدھیکارک طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں اسلام سے اب نکل رہا ہوں اور میں فلاں مذہب کو قبول کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں. اس دھرتی پر اس طریقے کے بہت سارے کیس ہوئے. 1400 سال پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں عیسائی ہوں لیکن میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا. نبی اکرم نے فرمایا کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ کہا کہ ہاں لکھنا آتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تم قرآن کی آیتوں کو لکھنے کا کام کرو گے. 2-4 دن وہ اللہ کے رسول کے پاس رہا، قرآن کی کچھ آیتوں کو اس نے لکھنے کا کام بھی کیا. اس کے بعد اس نے وہی کام کیا جو آج ہندوستان کے اس انسان نے، میں نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس نے یہ کام کیا. مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے. اور اسلام کو چھوڑا ہی نہیں، بلکہ یہ پروپیگنڈا بھی کرنا شروع کر دیا کہ محمد کو آتا کیا ہے، محمد کو تو جتنا میں نے لکھ کر کے دیا اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے. نبی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، نبی نے کوئی ریمارک نہیں کیا. کچھ دنوں کے بعد وہ انسان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کی قوم کے لوگ اس کو لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں. رات کو دفن کر کے آتے ہیں، صبح کو جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. قوم کے لوگ کہتے ہیں ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، ضرور یہ ان کا کام ہے، اس نے ان کا دین چھوڑ دیا تو دشمنی نبھا رہے مرنے کے بعد. اور لمبا اور گہرا گڈھا کھودا اور اس کی لاش کو اس میں دفنایا. دوسرے دن دفنایا، اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں کہ زمین میں پھر اس کی لاش کو باہر کر دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن اور گہرا گڈھا کھود کر کے اس کی لاش کو مٹی کے حوالے کیا، مگر اس منحوس کی لاش کو مٹی نے بھی قبول نہ کیا. میرے پیارے بھائیوں، جو نبی کی توہین کرے، جو اسلام کی توہین کرے، دنیا کی تاریخ میں یہ گواہیاں بھی موجود ہیں، زمین نے ان کی لاشوں کو قبول نہ کیا ہے. ہمیں اپنے رب کے دین کی حقانیت پر پورا یقین ہے، اسلام کی حقانیت پر پورا یقین ہے. آج اس طریقے کے لوگوں کی حرکتوں سے ہمیں اپنے دین کے بارے میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی شک پیدا ہونے والا نہیں ہے. مصعب ابن عمیر کو دیکھو، اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ کر کے نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے. ماں کو پتا نہیں ہے، باپ کو پتا نہیں ہے، خاندان کو پتا نہیں ہے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں. ہائے ہائے، وہ تو چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. آج مسجدیں موجود ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں. نماز کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، نماز کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہے. کتنے بد نصیب ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ہم ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. مصعب ابن عمیر تو چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، اور آج ہم کھل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کیوں صاحب؟ ہم بہت بڑے کاروباری ہیں، اٹوا مارکیٹ میں ہماری بہت اچھی دکان ہے،
کسٹمر چلا جائے گا، ہم کسٹمر کو چھوڑ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بھاڑ میں جائے تیرا کسٹمر اور غارت ہو جائے تیری دکان جس دکان کے لیے تو نماز کو چھوڑتا ہے۔ میرے بھائی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے دکان کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دے، مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنی دکان کو بند کر دے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ مصعب ابن عمیر چھپ کر کے نماز پڑھ، ان کے خاندان کے ایک آدمی نے دیکھ لیا، جا کر کے ان کے ماں باپ کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جا کر ذرا دیکھیے۔ ماں نے قید کر دیا، باپ نے پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کسی طریقے سے اپنے گھر سے بھاگ کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ باپ نے ناطا توڑ دیا، ماں نے رشتہ ختم کر دیا۔ مصعب بن عمیر مکے کا سب سے قیمتی کپڑا پہننے والا انسان آج پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصعب بن عمیر کو اسی حال میں دیکھتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں ذرا مصعب کو دیکھو، اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنا عیش و آرام چھوڑ دیا۔ مصعب بن عمیر کچھ دنوں کے بعد رسول اکرم کے پاس مدینہ کے کچھ لوگ آتے ہیں، تقریباً 12 لوگ ہوتے ہیں۔ مینا کی ایک گھاٹی میں وہ لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے یہاں اور بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھا سا مبلغ ہمیں دے دے، کوئی اچھا سا توحید کی دعوت دینے والا انسان ہمیں دے دے۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ میں سلیکشن کیا تو مصعب ابن عمیر کا، یہ دنیا کے پہلے اسلام کے سفیر اور مبلغ ہیں جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ہے، اور حضرت مصعب ابن عمیر ان 12 صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچے حضرت اسعد ابن زرارہ کے گھر پہ مہمان بنے، اور وہاں جا کر کے حضرت مصعب کا ایک ہی کام تھا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اور جو مسلمان ہو چکے انہیں قرآن پڑھانا، انہیں نماز کا طریقہ سکھانا، انہیں اسلام کی باتیں بتانا۔ چند مہینوں کی محنت سے حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو کلمہ پڑھوا دیا، مدینہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور 1 سال کے بعد 73 مرد اور عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر مینا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی آپ کے اوپر اسلام کی بیعت کرتے اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچتا ہے جس گھر میں کوئی ایک آدمی مسلمان نہ ہو۔ ہمارا نوجوان تو آج جانتا ہی نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی محنت کی ہے میرے بھائی۔ مصعب ابن عمیر نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، مجھے دین کی دعوت دینا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر شامل ہوئے، غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا۔ ابن قمیہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کے داہنے ہاتھ پر تلوار سے حملہ کیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے فوراً اپنا وہ جھنڈا، اسلام کا جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ ابن قمیہ نے پھر دوسرا بار حضرت مصعب کے بائیں ہاتھ پر کیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ کر کے گر گیا۔ حضرت مصعب نے اپنے بازو اور اپنے سینے کے سہارے اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ ابن قمیہ نے دیکھا یہ بڑا جیالہ آدمی ہے، یہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے اپنے نیزے سے حضرت مصعب ابن عمیر کے سینے پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ جب مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، ان کی لاش میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا،
آپ نے مصعب کی لاش کو دیکھا، آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کتنی سچی بات فرمائی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے ہیں۔ میرا یہ صحابی، میرا یہ ساتھی، اللہ سے جو یہ وعدہ اس نے کیا اس وعدے کو اس نے نبھا دیا ہے۔ مصعب ابن عمیر دنیا سے چلے گئے اور جب ان کا ترکہ دیکھا گیا وہ کیا چھوڑ کے گئے تو حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، مصعب ابن عمیر نے نہ کوئی گھر چھوڑا ہے، نہ کوئی مکان چھوڑا ہے، نہ کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے، ان کا ترکہ صرف ایک چادر تھی، اسی چادر میں ان کو کفنایا جانے لگا۔ ان کی ہائٹ زیادہ تھی، ان کا بدن لمبا تھا، جب اس چادر سے کفنایا جانے لگا تو سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر کو ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم نے حکم دیا سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پیر کے پاس اس کھر گھاس کو ڈال کر کے ان کو کفنا دیا جائے، ان کو دفنا دیا جائے۔ وہ بھی تو نوجوان تھے میرے بھائی، نبی کے یہ صحابہ جن کی قربانیوں سے اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ نوجوان تھے اور یہ اپنی جوانی کا مقصد جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بْلَا، میرے بندے ہم نے تجھ کو جوانی دی تھی، ہم نے تجھ کو 20 سال سے 40 سال کا دور دیا تھا، ہم نے تجھے طاقت اور انرجی کا دور دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو اپنی جوانی کا حساب دے۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس جوانی میں انسان گناہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ بھئی زنا ہے، بدکاری ہے، کرنے کو تو بوڑھا بھی کر سکتا ہے، مگر جوان آدمی جس کے اندر جوانی ہے، جذبات ہے، جوش ہے، انرجی ہے، اس کے زنا کے گناہ میں پڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جوانی کی عمر میں گناہ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جوانی کے دور میں جب آپ کی آنکھیں غلط راستے پر جانے لگے، جب آپ کا کام غلط راستے پر جانے لگے، جب آپ کے دل میں غلط خیال پیدا ہونے لگے تو آپ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، کانوں کا بھی حساب ہوگا، اور دل کے اندر اگر ہم نے غلط خیالات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ بھئی آج نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے؟ اگر ہم نوجوان کے بگڑنے کی بات کریں تو نوجوان کے بگڑنے کی 3 چیزیں، اس کے بدن کے اندر 3 چیزیں اللہ نے جو بنائی ہیں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا فیکٹر۔ ایک تو زبان ہے، گالی کس سے بکتا ہے؟ زبان سے۔ غیبت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ دوسروں کی عزت کیسے اچھالتا ہے؟ زبان سے۔ اور پھر دوسری چیز ہے انسان کی شرمگاہ، بدکاری اور زناکاری اسی شرمگاہ سے انجام دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ ڈالنے والی اور داخل کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں ہوں گی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر کے جانے والی ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لو، اس لیے کہ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان اور شرمگاہ، انہی دونوں کو کنٹرول میں کر لو، اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی تم گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
تو ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے، اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ دل کیسا ہے آپ کا؟ اس دل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد ہے؟ اس دل میں دنیا کی بے انتہا محبت ہے؟ اس دل میں حرص ہے؟ اس دل میں لالچ ہے؟ اس دل کی اصلاح کرو۔ آج ہمارے نوجوان بھائی چہرے پر بڑی محنت کرتے ہیں، فیس کریم دنیا بھر کی استعمال کر رہی ہیں ہماری بہنیں، فیس واش استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، چہرہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے۔ چہرے کی خوبصورتی تو آج ہے، کل نہیں رہے گی۔ آج جوانی میں جن لڑکیوں کا، جن عورتوں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا ان کے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے جو اپنے چہرے کی خوبصورتی پر بڑا ناز کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا اس چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی، اور آئینے میں دیکھ کر کے انسان افسوس کرے گا اور کہے گا ہائے اب تو میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، اب تو بڑھاپا میرے اوپر ظاہر ہونے لگا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر سنوارنا ہے، اگر صحیح کرنا ہے، اگر اصلاح کرنا ہے تو اپنے دل کی اصلاح کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ او لوگو، انسان کے بدن میں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا انسان صحیح ہے، اور اگر وہ چیز گڑبڑ ہو جائے تو پورا انسان گڑبڑ ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو اس دعا میں ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اولاد کے لیے آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، حلال حرام تک بھول جاتے ہیں، اور اولاد کو اچھا مکان اور اچھا فیوچر دینے کے لیے آپ حرام اور ناجائز راستے بھی اپناتے ہیں، یہ اولاد بھی کل قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ مال آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، کل قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جس دل میں دین کی۔ ہمارے نوجوان کو تو آج کہتے ہیں نا، پانی کشتی جب تک پانی میں ہے کشتی چلتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بھئی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اسلام منع تو نہیں کرتا، دکان کرو، بزنس کرو، نوکری کرو، اسلام کہاں منع کرتا ہے، مگر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لو یہ منع ہے، دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لو یہ منع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو بھول گئے تو یہ دنیا ہمیں ایک دن لے ڈوبے گی، یہ دنیا ہمیں ختم کر دے گی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ نے ہم کو بیکار نہیں بنایا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارا سر جھکے تو ہمارے آگے جھکے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری مرضی کے مطابق گزرے، تمہاری زندگی ہماری دی ہوئی امانت ہے اور اس امانت کو تم ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ عبادت کا مطلب یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، عبادت کا مطلب کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اگر ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو ہمارا وہ کاروبار بھی انشاءاللہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر ہم بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق حق ادا کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کا حق ادا کرنا، اپنی بیوی کا حق ادا کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ عبادت۔ آپ دکان کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں،
بچوں کو اچھی خوراک مل جائے، بیوی کو اچھے کپڑے مل جائیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ بزنس کرنا، یہ نوکری کرنا، یہ کاروبار کرنا یہ دنیا کا کام ہے، جی نہیں، یہ بھی آپ کے دین کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مہما انفقت من نفقت فانها صدقہ، تم حلال راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہو، حلال راستے میں تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ حتی اللقمۃ التي ترفعها الى في امراتک، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو، اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو، اس کھانے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ نوجوان زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ نوجوانوں کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آج ہمارے نوجوان فیشن بازی کے چکر میں پڑے ہوئے، ان کے بال دیکھ لو، ان کے کپڑے دیکھ لو، ان کے ہیئر اسٹائل دیکھ لو، ان کے چلنے کا انداز دیکھ لو۔ پہلے صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب داڑھی رکھتے ہیں کیونکہ بالی ووڈ کے فلاں ایکٹروں نے داڑھی رکھ لی۔ علماء بیچارے تقریر کرتے کرتے تھک گئے کہ داڑھی چھوڑ دو، نبی کی سنت ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا، فلمی ایکٹروں کی تقلید میں اور فلمی ایکٹروں کی مشابہت میں یہ داڑھی رکھنے چلا ہے۔ فیشن بازی۔ ہماری بہنوں کا مزاج یہ ہے، اگر کوئی سیدھا سادہ نمازی اور شریعت کا پابند لڑکا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس کا رشتہ آتا ہے تو ہماری بہت ساری بہنیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں، ہمیں نہیں کرنا اس سے شادی، یہ تو بالکل مولانا ٹائپ ہے، حافظ ٹائپ ہے، اس سے ہمیں شادی نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ماحول ہم نے بنا دیا، کیا مزاج بنا دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھو، حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ میرے نوجوان ساتھی جو بندروں اور بھالوؤں کے جیسا بال رکھتے ہیں، ذرا وہ توجہ سے سنیں۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور کے فیشن کرتے تھے، وہ بال ان کے بڑے لمبے لمبے تھے اور کپڑا ان کا ٹخنے کے نیچے رہا کرتا تھا۔ نبی اکرم کو پتا چلا، ابو داؤد کتاب اللباس کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، بس دو چیزوں کی کمی ہے، لولا طول جمتہ، ان کے بال تھوڑے لمبے ہیں، وہ اسبال و ازارہ، اور ان کے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ان کے اندر سے دور ہو جائے تو بہت اچھے انسان۔ حضرت خریم کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑ گئے ہیں، ان کو کسی نے بتا دیا کہ پیارے نبی نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا جملہ کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے کپڑے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ فیشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، آج فیشن بازی کے چکر میں مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج کیسے کیسے لباس پہن رہی ہیں۔ آج بے حیائی نوجوان لڑکوں کے اندر اور لڑکیوں کے اندر آ چکی ہے۔ آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے، جب انسان بے حیا ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور طبرانی کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر حیا نکل جائے گی تو ایمان نکل جائے گا، اور ایمان نکل جائے گا تو حیا نکل جائے گی۔ حیا اگر آپ کے سماج سے نکلی اور آپ کے اندر سے نکلی تو ایک نہ ایک دن ایمان بھی آپ کے اندر سے نکل جائے گا۔ بے حیائی آپ دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی مطلب نہیں، گھر میں نوجوان لڑکے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی کے دوست ہیں، بھائی کے دوست ہیں، تیرا بھائی تو نہیں۔ گھر میں نوجوان لڑکے اگر آ گئے تو ان کی انٹری عورتوں تک نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک جملہ اور میں بڑھا دیتا ہوں کہ آنے والا اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا مفتی ہو اور سب سے متقی انسان ہو، تب بھی اسے گھر کی عورتوں تک انٹری مت دیجیے، حرام ہے، غلط ہے۔ اس دنیا میں سب سے پاک باز اگر کوئی گروہ تھا تو نبی کے صحابہ کا تھا، اور اس دنیا میں سب سے پاک باز اگر عورتیں تھی تو میرے نبی کی بیویاں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔